اور ہمیں ہر بات کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ علیہ الصلاۃ والسلام کا قانون ہے کہ جو بھی بات شریعت کے دائرے میں رہ کے کی جائے اس کو سننے کی تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، لیکن جو بات شریعت کے خلاف ہو شریعت اس بات کو سننے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ لیکن آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر فنی چیزیں سنی جاتی ہیں، کامیڈی سنی جاتی ہیں، اور پھر فنی چیزوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں، اس معاشرے کے اندر رمزی اور اس طرح کے جو سوری یا پھر اس طرح کے جو چیزیں ہیں جو فنی ہیں، اور انہوں نے رچناوی ٹی وی کے نام سے اپنے ایک چینل کھولا ہوا ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہے، دنیا کو اکٹھا کرنا ہے۔ اور جو امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نوجوان ہے وہ بھی ان کی باتوں پہ لگا ہوا ہے، اور وہ اپنی فنی چیزوں کے اندر نہ شریعت مطہرہ کا لحاظ کرتے ہیں، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور نہ پھر اللہ رب العزت کے توحید کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ان کے منہ میں جو آتا ہے وہی کہتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہی بک دیتے ہیں۔ اور امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ٹریٹمنٹ ہے، یہ تو ہنسی مذاق ہے، خدا را یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور وہ ایک دوسرے کو ڈھیٹ کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو تیرا چہرہ ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ تو فلاں چیز جیسا ہے، اور تیرا رنگ روپ نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر عام فحاشی اور جانی ہوتی ہے، عام بے حیائی ہوتی ہے۔ اور وہ ایک سٹوری بناتے ہیں، اور اس سٹوری کے مطابق جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، مرد عورتوں میں ناچتے ہیں، یہ فحاشی اور جانی کو پرموٹ کیا جاتا ہے، یہ بے حیائی کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان الذین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ جو مؤمنین ہیں وہ بے حیائی کے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتے، اور شریعت مطہرہ کے اندر کسی غیر محرم کو دیکھنا جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے۔ لیکن ان کامیڈی کے اندر ہوتا کیا ہے، ان فنی چیزوں کے اندر ہوتا کیا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں، پھر اس میں فحاشی، بے حیائی، ارجانی عام عروج پہ ہوتی ہے، اور پھر ان کے اندر شرکیہ کلمات بھی ہوتے ہیں، کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ان میں ہوتا کیا ہے کہ جو تیرا منہ ہے وہ گدھے جیسا ہے، یہ تو عام بولا جاتا ہے، اور یا پھر دوسرا اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے کہ نہ منہ نہ متھا یہ نہ پہاڑو لتھا، یعنی شکل و صورت نہیں ہے۔ حالانکہ شکل و صورت جو انسان کی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس 4 قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے، والتین انجیر کے درخت کی قسم، والزیتون زیتون کے درخت کی قسم، وطور سینین طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین امن والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، انسان کو احسن اکمل پیدا کیا ہے، انسان کو حسین و جمیل تخلیق کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، وہ جو فنی ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، اور پھر بالخصوص انسان کے چہرے کے متعلق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ ممبر رسول کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں بولی جائے۔ اور پھر انتہائی فحاشی اور جانی اس میں ہوتی ہے۔ اور لیکن دیکھیں تو صحیح، اللہ رب العزت کا فرمان ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات جو ماں کے رحم کے اندر تمہاری تصویر بناتی ہے، وہ مصور ذات ہے۔ لیکن انسان کو برا کہتے ہوئے اس مصور ذات پہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اگر یہ کہا جائے اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، اس کا رنگ خوبصورت نہیں ہے، یہ خود خوبصورت نہیں ہے، تصویر کو برا کہنا مصور کو برا کہنے کی طرح ہے۔
انسانیت کی تذلیل کرنا انسانیت کو تخلیق کرنے والے کی تذلیل ہے، اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف اور صرف ٹریٹمنٹ ہے، یہ تو صرف اور صرف فنی ہے، لیکن ہاں ان فنی چیزوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بوڑھے ہوں وہ بھی انہی کے پیچھے ہیں، اور امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نوجوان ہوں وہ بھی یہی ہیں، بلکہ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہم نے خود دیا ہے، اور وہ کیا سنتے ہیں؟ یہی فحشی سنتے ہیں، یہی بے حیائی دیکھتے ہیں، یہی بغیرتی و بشرمی دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے بیٹے بڑے ہو کر غازی علم الدین شہید یا غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید بنیں گے، تو یہ ہماری سراسر بھول ہے۔ جو ہم ان کو سنائیں گے وہی بنیں گے۔ جب ہم ان کو رمزی سنائیں گے، جب ہم ان کو ٹھاکر سنائیں گے، جب ہم ان کو بتو سنائیں گے، جب ہم ان کو بوتنا اور یا پھر اس طرح کے جو ہیں وہ سنائیں گے، اور ہم کہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ نیک متقی و پرہیزگار بنے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے اندر تو ایسا زہریلا عنصر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زوال در زوال کا شکار ہے۔ حضور سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا پھر کسی بھی قوم کو شکست دینی ہو اور بغیر جنگ کی شکست دینی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کسی قوم کو شکست دینی ہو اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے، وہ امت خود بخود شکست خوردہ ہو جائے گی۔ آج کیا یہ فنی چیزوں کے ذریعے بے حیائی کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیا ان فنی چیزوں کے ذریعے امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نوجوان کے حیا کو تار نہیں کیا جا رہا؟ بلکہ ان فنی چیزوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا نوجوان جس کی اصل جو روح ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت جو ہے وہ راتوں کو اٹھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ ہاں اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو کیا تھا کہ نوجوانوں کے اندر سجدوں کا نور تھا، نوجوانوں میں عبادت کی لذت پائی جاتی تھی، وہ اس وقت کے نوجوان عبادت سے آشنا تھے، لیکن آج کا نوجوان عبادت سے نا آشنا ہے، نہ ان کو سجدوں کے نور کا پتہ، نہ عبادت کی لذت کا پتہ، نہ رکوع کی چاشنی کا پتہ، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا پتہ، نہ معاذ اللہ رب العزت کے ساتھ کس درجہ کا پیار ہونا چاہیے، کس درجے کی محبت ہونی چاہیے، نہ اس محبت کا پتہ۔ آج کے نوجوان جو ہے ان کا سارا دن بے حیائی دیکھتے گزرتا ہے۔ آج کے نوجوان سراسر اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے فنی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ہاں فنی چیزوں، پھر فنی چیزوں کے اندر بھی اگر کوئی پازیٹیو ہو تو وہ تو پھر ہے، لیکن پازیٹیو چیزیں پائی نہیں جاتی، بلکہ آپ جو ہیں اگر کامیڈی دیکھتے ہیں، یہ جو فنی ہیں، یہ جو سٹوریاں لکھی جاتی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور ایک جو لڑکا ہے وہ کسی کے گھر شادی پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ وہ سریعام فحش عریانی ہے، بے حیائی ہے۔ کیا آج ہم اپنی جو چھوٹی نسل ہے ان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ کہانی کے اندر لڑکی بھاگ کے گئی ہے، کل تم نے اسی طرح کسی کی لڑکی کو، کسی کے بہن و بیٹی کو بھگا کے لانا ہے؟ ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ ہم کس طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہاں امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نوجوان جو ہے اس کی عزت ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، ان کی ٹریٹمنٹ یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر انہوں نے خوش ہونا ہو تو تلوار سیکھیں، نیزہ بازی سیکھیں، گھوڑ سواری سیکھیں، جو کہ ایک طرف تو سیر و تفریح ہے اور دوسری طرف جو ہے اس میں ایکسرسائز ہے، تو تیسری طرف تیرے اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور چوتھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے نوجوانوں کو
ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی نسل کا خود بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کو انہی چیزوں پہ لگایا ہوا ہے۔ دیکھیں جن چیزوں کا ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہمارے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ مثال کے طور پر جو بچہ رمزی کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہیرو ہے، کوئی شوقی کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہیرو ہے، کوئی کوکی کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہیرو ہے، کوئی فلک شیر کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہیرو ہے، کوئی دتو کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہیرو ہے، کوئی ٹھکر کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہیرو ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں۔ اگر کائنات کے اندر ہمارے ہیرو دیکھنے ہوں وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات مقدسہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی اولاد کو یہ سکھائیں کہ یہ آپ کے ہیرو ہیں، اور ہم یہ امید لگا کے رکھیں کہ جو ہماری اولاد ہے وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گی، تو یہ ہماری امیدیں سراسر غلط ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن کے اندر ہی اپنی اولاد کو جو ہے وہ ان کی محبت دے دی ہے، ان کی الفت دے دی ہے، اور وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر اس میں ایک ہنسی مذاق ہے۔ ویسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ انسان کو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو سیریس طبیعت کا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مزاح ثابت ہے، یعنی مزاح کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے اس طرح کی پرتکلف گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ جس سے آگے والا شخص خوش ہوتا تھا، تو یہ مزاح ہے۔ لیکن جو فنی کے اندر دکھایا جاتا ہے، جو رچناوی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، وہ مزاح نہیں ہے، وہ کسی کی عزت کو تار تار کرنا ہے۔ اور پھر یہ مزاح نہیں ہے، یہ تو کسی کی عزت پہ اس طرح اچھالنا ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اور پھر انہوں نے یہ صرف سٹوریاں بنائی ہوتی ہیں۔ کس لیے؟ بغیرتی کو پرموٹ کرنے کے لیے، فحاشی اور یعنی کو پرموٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر ہماری حالت یہ ہے 10 لاکھ سے زیادہ انسانوں نے اس کو سبسکرائب کر کے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اپنی امت، حضور کی امت کے چھوٹے بچوں کو کس کھاتے میں لگا کے جا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے قیامت والے دن اتنی دیر تک کوئی اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا جب تک یہ 3 سوال نہ ہو۔ پہلا سوال یہ ہوگا، ہم نے تجھے زندگی دی تھی، زندگی کیسے گزار کے آیا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ یا رب العالمین، ہماری جو زندگی ہے وہ بغیرتی دیکھتے گزری ہے، بے حیائی دیکھتے گزری ہے، فحاشی اور جانی دیکھتے گزری ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یہ ان طرح کے جو لفنگے ہیں جن کا میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، کچھ کے میں نے نام لے لیے، کچھ تو اس سے بھی بدتر ہیں، ان کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے۔ کیا ان کو دیکھتے ہوئے ہماری زندگی گزری ہے؟ ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ گانے سنتے گزری ہے؟ کیا ہماری جو زندگی ہے وہ اوور سیکس دیکھتے گزری ہے؟ کیا جو ہماری زندگی ہے وہ سیکسول ایکٹیویٹیز دیکھتے گزری ہے؟ کیا جو ہماری زندگی ہے وہ بے حیائی کو پرموٹ کرتے گزری ہے؟ کیا ہماری جو زندگی ہے وہ فحاشی اور جانی میں گزری ہے؟ کیا جو ہماری زندگی ہے وہ بغیرتی اور بے حیائی میں گزری ہے؟ بتاؤ اپنے رب کو کیا جواب دو گی؟ دوسرا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں گزار کے آیا ہے؟ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا نوجوان کیا جواب دے گا کہ کیا میری جو جوانی ہے وہ کرکٹ میچ میں گزری ہے کہ کرکٹ کی خاطر میں جمعے چھوڑ دیا کرتا تھا، کرکٹ کے میچ کی خاطر میں عصر اور مغرب کی نمازوں کو قضا کر دیا کرتا تھا، صرف کرکٹ کے میچ کی خاطر میں ہر چیز کو تہبالا کر دیا کرتا تھا، ہر چیز کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ نہ مجھے ایمان کی فکر تھی، نہ دین کی فکر تھی، نہ اسلام کی فکر تھی، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی فکر تھی، نہ اللہ رب العزت کے ساتھ عشق و محبت کی فکر تھی، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ اور میرا جو کل سرمایہ تھا وہ کیا؟ یہی تھا کہ میں نے ہر چیز کو وقت دیا،
لیکن وقت نہیں دیا تو قرآن کو وقت نہیں دیا۔ میری جو جوانی ہے وہ رمزی جیسے بے حیا لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزری ہے، کیا جو میری زندگی ہے وہ سغری جیسی ایک فحشہ کو دیکھتے گزری ہے؟ میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ اٹل حقیقت ہے، کیونکہ جو کسی نوجوان کے ساتھ جوانی کی حالت میں ناچتی ہوئی نظر آئے، جو کسی نوجوان کے ساتھ جوانی کی حالت میں بے حیائی کی صورت میں نظر آئے، جو کسی نوجوان کے ساتھ جوانی کی حالت میں کمال کے اندر دونوں نکلتے ہوئے کیمرے میں دکھائے جائیں، تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی رابعہ بصری ہے؟ کیا وہ رابعہ ادویہ ہے؟ کیا وہ فاطمہ الزہرا کی غلامہ ہے؟ نہیں، وہ فحشہ اور طائفہ ہے، اور اس فحشہ اور طائفہ نے اپنے حسن کے بل بوتے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر فحاشی اور جانی بے حد پھیلا دی ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا نوجوان اللہ رب العزت کے ہاں یہ جواب دے گا کہ میری جوانی ان کو دیکھتے ہوئے گزری ہے؟ پھر تیسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے رزق دیا تھا، کہاں سے کمایا ہے، کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ رزق دیا تھا کیسے کمایا ہے، حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے؟ چلو حلال کما لیا ہے، آگے اس کو حرام پہ خرچ تو نہیں کیا؟ کیا اس رزق سے موبائل لے کے اپنے بیٹوں کو تو نہیں دیا تاکہ وہ بے حیائی دیکھیں، تاکہ وہ فحاشی اور جانی دیکھیں، تاکہ وہ کمڑی جیسی بغیرتی کو دیکھ کے اپنے ایمان کو ختم کریں؟ خدارا ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور بعض دفعہ تو ان کے اندر ایسی شرکیہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ جس میں نہ اللہ رب العزت کی غیرت کا حیا رکھا جاتا ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حیا رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر نہ اولیاء اللہ کی تعلیمات دیکھی جاتی ہیں، بلکہ ان کے اندر تو بغیرتی اور فحاشی اور جانی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھنے کی حد یہ ہے کہ اس امت کا اگر 4 سال کا بچہ بھی دیکھتا ہے تو 84 سال کا بابا بھی دیکھتا ہے، اس کے اندر سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر ٹک ٹاک پہ تو اب بڑی عمر کے لوگ جن کی عمر 70 سے 80 سال ہے، اور وہ بھی اسی بغیرتی بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ بلکہ ٹک ٹاک پہ تو جہاں تک بغیرتی فحاشی اور جانی کو پھیلایا جاتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، سب کے پاس موبائل ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ڈانس دکھائے جاتے ہیں اور گانے چلائے جاتے ہیں، اور پھر خود گانے چلا کے اپنے آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، صرف کچھ لائک کے لیے، کچھ اگر یہ یوٹیوب ہو تو کچھ سبسکرائبر کے لیے، اگر انسٹاگرام ہو کچھ فالوور کے لیے۔ خدارا اگر فالوور نہ بھی بنے تو کوئی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپنے ایمان کی ضرور فکر کریں، اپنی آخرت کی ضرور فکر کریں، اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کریں۔ قیامت والے دن انہوں نے آ کے آپ کو بچانا نہیں ہے، ان کا مقصد تو دنیا اکٹھی کرنا ہے، انہوں نے آپ کو بچانا نہیں ہے کہ آپ ہمارے سبسکرائبر تھے، ہم آپ کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ دنیا میں تعاون کیا تھا، ہمارے چینل کو پروموٹ کیا تھا، ہم آپ کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم وہاں پہ بچانے کے لیے نہ رمزی نے آنا ہے، نہ شوقی نے آنا ہے، نہ ککی نے آنا ہے، نہ فلک شیر نے آنا ہے، نہ دتو نے آنا ہے، نہ چھوٹے نمبردار نے آنا ہے، نہ بڑے نمبردار نے آنا ہے، نہ منظور کرلو نے آنا ہے۔ خدا کی قسم قیامت والے دن بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے آنا ہے، اور ہم ان کو راضی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے نمازی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے متقی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے پرہیزگار ہیں۔ خدارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کلکم راع وکل مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک سردار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی گھر کے اندر بڑا ہے اس سے ضرور سوال ہوگا۔ جو آپ کی اولاد ہے وہ بے نمازی تھی، آپ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟
آپ کے گھروں کے اندر LCD پہ سگری اور اس طرح کی بے حیائی چلتی تھی، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ کے گھروں کے اندر موبائلوں پہ یہ چیزیں عام چلائی جاتی تھیں، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ بلکہ اب تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ یہ جو بلاگر ہیں، بلاگ بنا کے یہ یوٹیوب پہ ڈالنے والے، یہ تو اپنے گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو صرف چند سبسکرائبر کے لیے دکھاتے ہیں۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بغیرتی کم کرو اور فحاشی اور جانی کو کم پروموٹ کرو، تم نے مر جانا ہے۔ جب تک یہ ویڈیو دیکھی جائے گی، آپ کے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ گناہوں کو لکھا جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے یہ رچناوی ٹی وی والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کب تک بے حیائی کو پروموٹ کریں گے؟ آپ کب تک چلیں گے؟ آپ نے تو دنیا سے چلے ہی جانا ہے، لیکن جب تک یہ سسٹم رہے گا اور اس کے اندر یہ بغیر کی فحاشی اور جانی دکھائی جاتی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ خدا را کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ میانہ روی بھی اختیار کرے، کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ رحم کرتے ہوئے یہ ویڈیو نہ بھی ڈالے، تو کیا آپ کو اللہ رب العزت کی ذات رزق نہیں دے گی؟ نہیں، وہ ذات تو رزق کتوں کو بھی عطا کرتی ہے۔ تو تم اگر اس کے نیک بندے بن جاؤ تو وہ ذات تمہیں بدرجہ اولا عزت والا رزق عطا کرے گی، لیکن تم کہیں پہ نائی بن کے، کہیں پہ میراثی بن کے، کہیں پہ کچھ بن کے، کہیں پہ کچھ بن کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو ہیں روپیہ اور پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ خدا را روپیہ اور پیسہ تو اکٹھا ہو ہی جائے گا، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کو کون ہی کہنا پورا کر سکتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر فحاشی اور جانی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں فحاشی اور جانی کو سراسر دکھایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کی وساطت سے ہے، تو اس بڑے گناہ کو آپ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ چند ٹکوں کی خاطر، چند روپے اور پیسوں کی خاطر؟ خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرے۔ لیکن اب تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ ٹک ٹاک پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے نوجوانوں کے اندر اس قدر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، الامان بالحفیظ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جو نوجوان ہے، جس کے پیشانی میں سجدوں کا نور ہونا چاہیے تھا، جس کے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، سونے جاگنے سے، کھانے پینے سے بغیر بتائے پتہ لگنا چاہیے تھا، یہ گلی سے گزرنے والا کوئی عام نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام گزر رہا ہے۔ لیکن اس نوجوان کو اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کہیں، کیا رونا روں، کہ وہ جو نوجوان ہے اس نے اپنا آئیڈیل جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کو چھوڑ کے ان کنجروں کو بنا لیا ہے۔ اس نوجوان نے اپنا آئیڈیل جو ہے وہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حیادار کو چھوڑ کے ان بے حیاؤں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے۔ کون سا دکھ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں، اور کون سا زخم ہے جہاں پہ میں مرہم نہ رکھوں؟ لیکن کیا کروں، وقت میں بھی اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ میں آپ کو یہ زخم دکھاؤں کہ کون کون سے زخم ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں لگائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ فحاشی اور جانی کو پھیلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت کی شہزادیاں ہیں، جن کے چلنے پھرنے سے یہ پتہ چلنا چاہیے تھا یہ کوئی عام نہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں، جن کے چلنے پھرنے سے یہ پتہ چلنا چاہیے تھا یہ حیادار حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ ہیں۔ انہوں نے بھی ٹک ٹاک پہ ناچنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھی ٹک ٹاک کی بے حیائی پہ ناچ کر اس بے حیائی کو مزید پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں اتنے انگریز کے ہم پر بار ہیں کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اور پھر خدا را میں صرف اور صرف آپ کے بھلے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے باز آ جائیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں،
وگرنہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟